السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے بھائیوں، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے باعث برکت، باعث نمونہ بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک آپ کی زندگی کے اندر بہت سے اسباق ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بغور مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل عیاں ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے اور کیوں لائے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ چاہتا ہے کہ میری زمین پر میرا دین قائم ہو۔ میرے بھائیوں، جب قریش نے ابو طالب کو دھمکی دی، جو اس سے پہلے کے درس میں آپ سن چکے ہیں، تو دھمکی کے بعد جب قریش مکہ نے دیکھا کہ حالات اسی طرح چل رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ابو طالب نے ان کو روکا نہیں، تو انہوں نے آپس میں مل کر پھر ایک اور چال چلنے کی کوشش کی، ایک بڑا بھیانک پروگرام بنایا۔ وہ ولید بن مغیرہ کے لڑکے امارہ نامی ایک لڑکا تھا، ولید بن مغیرہ کا، کفار مکہ کے اندر، اور وہ بڑا ہی بانکا، بڑا ہی خوبصورت لڑکا تھا۔ مکے میں اس جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا کوئی لڑکا نہیں تھا، ایسا کوئی جوان نہیں تھا کہ جو اس جیسا ہو۔ تو اس کو ساتھ لے کر سرداران قریش ابو طالب کے پاس پہنچے اور آ کر یہ چیز رکھی، یہ بھیانک سودا رکھا، ایک ظلم پر مبنی ایک سودا رکھا ابو طالب کے سامنے کہ پورے مکہ کے اس وادی کے اندر اس جیسا بانکا جوان نہیں ہے، ہم اس کو آپ کے پاس لائے ہیں، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، یہ دیت کے طور پر ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس دیت کے اور اس نصرت کے، مدد کے حقدار ہیں، آپ محمد کو حوالے کر دیں اور آپ اس لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیں، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، بھتیجا بنا لیں، اس کو پالیں پوسیں جیسے کریں، یہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، اس لیے کہ آپ ہی کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کر رہا ہے محمد، آپ کی قوم کا شیرازہ اس نے منتشر کر رکھا ہے، اور ہماری اور آپ کی عقلوں کو وہ حماقت سے دوچار رکھتا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے جب یہ بات دیکھی ان کی، تو کہنے لگے، خدا کی قسم یہ کتنا برا سودا ہے جو تم لے کر آئے ہو۔ دیکھو ذرا انصاف تو کرو، جو میرا بیٹا ہے میں آپ کو دے دوں کہ آپ اس کو جا کر قتل کر دو، اور تمہارے بیٹوں کو میں اپنے پاس رکھوں اور تمہارے بیٹے کو میں پالوں پوسوں۔ کتنا برا سودا تم لے کر آئے ہو، تمہاری عقلیں کیا گم ہو چکی ہیں؟ اللہ اللہ۔ اس پر مطعم بن عدی بولا، وہ بھی سرداران قریش سے تھا، کہ دیکھو ابو طالب، یہ آپ کی قوم کے بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے آئے ہیں، انہوں نے آپ سے جو بات کی ہے یہ وزنی بات ہے، آپ اس کو قبول کر لیں، اس میں حرج بھلا کیا ہے؟ آدمی کے بدلے ایک آدمی آپ کو دے رہے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ سودا ٹھیک ہے، آپ کو یہ قبول کر لینا چاہیے۔
ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالفین کے ساتھ تم مل کھڑے ہوئے ہو، اور اب پھر میں یہی کہتا ہوں کہ اب میں محمد کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں، تم جو چاہے کر لو، جاؤ تمہیں میرے طرف سے چلے جاؤ، اب میرے اور محمد کے درمیان کوئی میری جیتے جی سامنے نہیں آ سکتا۔ یہ ایک بہترین جواب تھا آپ کے شفیق چچا ابو طالب کا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، امت کی ہدایت کے لیے آپ کو نکلنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس کا پیغام پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بس تھا، آپ نے یہ کر کے کرنا ہی تھا۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔